بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کہیں جاؤ، ہر آدمی کہیں نہ کہیں طریقے سے پریشان ہے، کسی نہ کسی طریقے سے پریشان۔ ایک ملینر ہے تو وہ بھی دعا مانگتا، ایک فقیر ہے تو وہ بھی دعا مانگتا۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو بولے میں دعا، اور دعا اسی لیے مانگنا چاہیے کہ دعا اگر نہیں مانگو گے تو بندگی ختم ہو جائے گی، غرور اور تکبر آ جائے گا۔ یار فرعون بھی مانگتا تھا، فرعون بھی مانگتا تھا، نمرود بھی مانگتا تھا۔ اور اچھا دعا مانگنا کیسے؟ دعا کے اوقات بتائیں۔ پہلا کنڈیشن جو دعا کے لیے نا، جو دعا کی ایکسیپٹنس ہے، دعا کی قبولیت ہے، وہ تمہارا یقین ہے کہ کتنا یقین تمہارے پاس ہے اور تم کس یقین کے ساتھ مانگ رہے ہو۔ اگر یقین نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ میں یوتھ کو یہ بتا کہ تم یقین پیدا کرو، بلیف کو پیدا کرو۔ دیکھیں ہم مولا عباس کا علم اٹھاتے ہیں تو ہم یوں ہی اٹھاتے ہیں یا تعزیہ اٹھا رہے ہیں، یوں ہی اٹھاتے ہیں تعزیہ۔ کچھ یقین ہے کہ اس سے کچھ مل سکتا۔ آج کا پرابلم یہ بھی ہے کہ علم کے سامنے بھی مت مانگو، تعزیوں کے سامنے بھی مت مانگو، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بڑا کامن آج بیماری چل رہی ہے کہ علم سے قریب مت جاؤ، علم کا جو کپڑا ہے اس کے قریب مت جاؤ، اور تعزیے پہ جا کے سر مت جھکاؤ۔ تعزیے پہ سر جھکاؤ، علم پہ سر جھکاؤ، آپ یہ سمجھ کے نہیں جھکا رہے کہ یہ مولا عباس کا، اب تعظیم کا چرچ ہے، ریسپیکٹ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ریسپیکٹ کے ساتھ ماں باپ کے سامنے بھی سر جھکا سکتے۔ دوسری تیسری چیز، ملائکہ نے جو آدم کو سجدہ کیا تھا، سجدہ تو اللہ کا ہے، ملائکہ نے آدم کو کیسے سجدہ کیا؟ تو وہ جو سجدہ تھا وہ تعظیماً سجدہ تھا، تعظیم کا سجدہ۔ تو اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ تب جتنا تم مانگ رہے تو کس انداز سے مانگ رہے، کیسے مانگ رہے؟ ہاتھ میں اگر کسی کے علم ہو اور اس کی دعا قبول نہ ہو، کوئی نہ کوئی تو غلطی ہے۔ آپ سوچو، مولا عباس کا علم تمہارے ہاتھ میں اور تمہاری دعا ایکسپٹ نہیں ہو رہی، تو کیوں نہیں ہو رہی؟ ریزن کیا ہے؟ تمہاری تو تقدیر بدلنا، تمہاری تو فکر بدلنا۔ ریزن یہ کہ تم اس اطاعت میں یا اس یقین کے ساتھ نہیں مانگ رہے جو یقین کے ساتھ تم کو مانگنا ہے۔ کتنا یقین آ رہا ہمارے پاس، کتنا بلیو ہمارا اسٹرانگ ہے۔ دوستو اگر یقین نہیں ہے نا اور رات بھر تم عبادت کر رہے، اس سے بہتر ہے کہ رات بھر سو جاؤ، 2 یقین کے سجدے کر لو، سو جاؤ رات بھر، کوئی فکر نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو سجدوں کا۔ 2 یقین کے سجدے کرو، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ لیکن پہلی چیز یقین کو پیدا کرو۔ اور یقین کو میں ایک تاریخ کا ایک واقعہ بتاؤں کہ یقین کیا ہے، عورتوں کے لیے بڑا میسیج ہے۔ جناب حاجرہ، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل، غور سے سنو کہ یقین کیا ہے۔ ابراہیم نبی اور حاجرہ ساتھ ہے۔ حاجرہ کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، سامنے جبرائیل ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل یہ چھوٹے قافلے کو لے کے یہاں سے جاؤ۔ یہ چھوٹا سا قافلہ فلسطین سے چلتے ایک ایسے صحرا میں پہنچا، ایک ایسے ڈیزرٹ میں پہنچا، ایک ایسی زمین پہ پہنچا کہ جہاں 200 میل تک کوئی پانی کا خطرہ، کوئی جھاڑ نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا وہاں۔ 200 مائلز، یہ پورا ایک ریڈیس ہے۔ 200 میل کے پورے ریڈیس میں ایک جھاڑ نہیں، ایک گھر نہیں، ایک انسان نہیں، ایک پانی کا خطرہ نہیں۔ اس زمانے کی بات، تو کوئی قافلے اس راستے سے چلتے نہیں تھے۔ اب پلیز یقین پہ بات کر رہا، یقین دیکھو کیا ہے۔ یہ ہوا قافلہ ایک سپاٹ پہ پہنچا، جیسے ایک سپاٹ پہ پہنچا، جبرائیل نے ابراہیم سے کہا، ابراہیم اپنی بیوی حاجرہ کو اور اس معصوم بچے کو یہاں پہ چھوڑو اور جاؤ تم واپس۔ کتنا بڑا امتحان ہے۔ دیکھو دوستوں، میں عبادت بتا رہا اور یقین بتا رہا۔ یقین کیا ہے؟ اگر تمہارا یقین آج بلیف سمجھ میں آ جائے نا تو ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ آپ پلیز غور سے سنو، بلیف، عورتوں کو بھی بول رہا، لڑکیوں کو بھی بول رہا کہ اگر تمہارا بلیف اسٹرانگ ہو جائے، یقین اسٹرانگ ہو جائے نا، تم لٹرلی لکھنؤ میں ایسا گرو کرے۔ دیوار کے پیچھے کیا ہے نظر آئے گا، ورنہ رات بھر عبادت کرو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یقین وہ چیز ہے۔ ابراہیم نے، اب پلیز غور سے سنو، ابراہیم نے اپنی بیوی حاجرہ سے کہا، آپ امیجن کرو گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 6 مہینے 8 مہینے کا انفنٹ ہے، اور حاجرہ کی گود میں بچہ ہے۔ حاجرہ اپنے اونٹ سے نیچے آئی، ابراہیم بھی گھوڑے سے نیچے آئے، پھر اپنے گھوڑے پہ بیٹھ گئے۔
حضرت سے کہا حاجرہ اب تم کو یہیں رہنا ہے اس بچے کے ساتھ اور مجھے واپس جانا ہے۔ حاجرہ نے سنا، چاروں طرف دیکھا، کوئی سایہ نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی عورت نہیں، کوئی بچے نہیں، اونچے اونچے پہاڑ، ماؤنٹینز، زبردست اونچے پہاڑوں میں گھری ہوئی ایک جگہ۔ ابراہیم نے کہا حاجرہ تم کو یہاں چھوڑ کے جا رہا اس صحرا میں۔ حاجرہ نے آسمان کی طرف دیکھا، سورج چمک رہا، نیچے دیکھا جلتی ہوئی ریت۔ ابراہیم سے کہا اس بچے کے ساتھ، 8 مہینے کے بچے کے ساتھ میں اکیلی رہوں گی؟ ابراہیم نے کہا ہاں۔ اب وائف ہے وائف۔ حاجرہ نے آگے بڑھ کر ابراہیم سے کہا اے ابراہیم، اے میرے شوہر، پیروں کو لٹرلی، روایت کا جملہ ہے کہ پیروں کو پکڑ لیا، پکڑ کے کہا کس کے حال پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ یہ مجھے بولو کہ یہاں میں رہوں گی کیسے؟ کیا یہ، اب جملہ سنو، کیا یہ تم اپنی مرضی سے کر رہے یا اس کی مرضی ہے؟ ابراہیم نے کہا حاجرہ یہ میری مرضی نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ بس یہ کہنا تھا، ہاتھوں کو ہٹا دیا کہ اگر اللہ چاہتا تو میں یہیں رہوں گی۔ عبادت 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 عبادت۔ میں نے جیسے کہا رات بھر سو جاؤ، 2 سجدے یقین کے کرو، یہ 5 دن میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک ریولوشن آنا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حاجرہ نے ہاتھوں کو ہٹا دیا، ہٹا کے کہا ابراہیم اگر اللہ کی مرضی ہے تو میں رہوں گی۔ ابراہیم نے گھوڑے کو پلٹایا اور سیدھا نکل گیا۔ آپ سوچو دوستوں، میں بڑی آسانی سے پڑھ رہا، آپ آسانی سے سن رہے، آپ امیجن کرو ہمارے پاس کیا نہیں ہے یہاں پہ، بہترین گھر ہے، ماشاءاللہ بہترین فلیٹس ہیں، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، ہم کتنے ریلیکس ہیں، ہر چیز فیسیلیٹی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سب کے پاس ہے۔ اگر آپ کا امتحان ایسا ہو، آپ ذرا سا بزنس میں آگے پیچھے ہوتا بولتے مولانا ہمارے ساتھ ہی کیوں؟ کیا بول رہا ہوں میں تو اتنی نماز پڑھتا مولانا، میں تو لکھنؤ میں اتنا ڈونیشن دیتا، دیتے نہیں پھر بھی بول رہا نہیں، میں تو یہ کرتا، میں اتنی مجلسیں کرتا، میں اتنی عزاداری کرتا، وائی پرابلم ہو؟ لڑکیاں کہتے ہیں مولانا میری اتنی اچھی لائف ہے، ہسبینڈ کے ساتھ میرا پرابلم، میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا؟ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو رہا تھا، وہ تو عبادت ہی نہیں کرتی اس کے ساتھ۔ تو میں نے کہا پھر اس کے ساتھ ہونا تھا تو آپ خوش ہوتے تھے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں کر رہے، پھر اتنا شکوہ۔ ہمیشہ یاد رکھو عبادت میں سب سے پہلے، میری پہلی مجلس کا پہلا میسج، شکایت کرنا چھوڑ دو اللہ کی۔ کیا بولا ہے؟ کمپلین کرنا چھوڑو۔ سب کو بولا، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بولا، ڈونٹ کمپلین کہ وائی می۔ دوستو میں نے جو ہی نہیں کہا اتنا بڑا جملہ، وائی می، میں کیوں، صرف بولنا چھوڑ دو۔ آپ سوچو بی بی سکینہ کی ایج کیا تھی؟ ابھی مسائل پہ نہیں آیا، 3.5-4 سال۔ ظلم کرنے والے تھک گئے، سکینہ نے کبھی کمپلین نہیں کیا کہ وائی می۔ ماننے والے ہو نا حسین کے، امام حسین کے ماننے والے ہو نا؟ کربلا کا ایک شہید کا بتاؤ خاندان اہل بیت میں جس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے امام حسین لیکن ہم تو کچھ نہیں کیا، ہم کو کیوں ہو رہا ہے؟ وہ تو امام تھے، ان کا امتحان تھا، بٹ میرا کیوں؟ چھوٹے معصوم بچوں سے سیکھو۔ کربلا خاموشی سے پڑھنے کا نام نہیں ہے، کربلا فکر کرنے کا نام ہے، کربلا سوچنے کا نام ہے، کربلا تھنکنگ کا نام ہے، کربلا سوچ کا نام ہے، کربلا پریکٹس نہیں ہے، کربلا چینج کا نام ہے۔ You understand what I mean؟ میں جھوٹ کا بول رہا، چینج کا نام کربلا، کربلا خاموش بننے کا نام نہیں۔ ہر دن تم کو، ہر مجلس کے بعد تمہاری لائف میں ایک چینج آنا، ہر مجلس کے بعد تمہاری فکر میں چینج آنا، ہر مجلس کے بعد تمہاری سوچ بدلنا۔ پورا محرم گزر گیا، کتنی سوچ کا بدلا اب تک 2 مہینے 8 دن میں، 2 مہینے میں کیا سیکھا مولا حسین سے، عزاداری سے کیا لیا؟ اگر کچھ نہیں لیا تو عزاداری پریکٹس کا نام نہیں ہے، اٹس ناٹ اے پریکٹس، یہ پریکٹس نہیں ہے دوستو، بلکہ عزاداری حسین سے قریب ہونے کا نام ہے۔ عزاداری محرم کچھ چیزیں چھوڑنے کا نام ہے، کچھ چیزیں حاصل کرنے کا نام ہے۔
میں نے بہت آپ سمجھ ہی نہیں پائے جملہ میں کیا بولا. کچھ چیزیں چھوڑنے کا مطلب جو چیزیں حسین کو پسند نہیں ہے وہ چھوڑنا ہے اپنی لائف سے, اور جو چیزیں حسین کو پسند ہے وہ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے. کیا بول رہا یار میں, کیا چھوڑیں گے؟ آپ بولیں گے میں کرتا ہی کیا جو چھوڑوں گا. مجھ سے زیادہ پائس تو کوئی نہیں, چہرے پہ داڑھی نہیں ہے لیکن بولتا کہ مجھ سے زیادہ نیک کوئی نہیں, نماز نہیں پڑھتا لیکن مجھ سے زیادہ نیک کوئی نہیں, لوگوں کی غیبت کرتا لیکن مجھ سے زیادہ نیک کوئی نہیں. ہماری فکر یہ ہے. امام کیا بول رہے ہیں کہ کربلا میں سوچنا. اب آپ یہ بولیں کہ یہ سال محرم کا, پلیز غور سے سنو, 2 مہینے ہو گئے نا, یہ سال محرم میں ہم نے گفٹ کیا دیا امام حسین کو, تحفہ کیا دیا؟ آپ بولیں گے ہم کیا تحفہ دیں گے؟ کوئی چیز اب دینے کی تیاری نہیں ہے حسین کو دینے کی, کوئی تحفہ نہیں دیا. صرف لینے تو نہیں آئے, کچھ تو دو. امام پیسے مانگ رہے ہیں؟ نو, امام کو دولت نہیں چاہیے. جس کے صدقے میں عالمین بنے وہ کیا لے گا تم سے؟ ہم نے دیا کیا اور کیا لیا حسین سے؟ ایک چیز لی اور یہ آپ سے لیں گے. آپ کو دینا کیا مطلب, یہ آپ کو پسند ہے تو یہ چیز ہم کریں گے, اور یہ آپ کو نہیں پسند ہے تو آج سے یہ چیز نہیں کریں گے. کربلا ہم جا رہے زیارت پہ, اللہ بار بار زیارت نصیب کرے, اس سے بڑی کوئی زیارت نہیں. انشاءاللہ ذکر کربلا بھی آئیں گا تو اس میں کہاں کہاں کیسے کیسے مانگنا وہ بتاؤں گا انشاءاللہ. دعا کے اس میں کربلا ہم جا رہے, ہر سال جا رہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں بھی جاتا ہوں الحمدللہ. تو جب میں جاتا ہوں گروپ کو لے کے, میں لے کے نہیں جاتا, میں لیڈ کرتا گروپ کو, فری لے کے جاتا ہوں. مجلس کے بعد لائن نہیں لگا, اوکے, لیڈ کرتا صرف. تو جو پہلے دن پہنچتا, وہاں میں 2 مجلسیں پڑھتا ہوں روز ہوٹل میں, ظہر کے بعد اور رات میں 9 بجے. تو اطراف کے جتنے انڈیا پاکستان کے گروپس ہیں وہ لوگ سب آ جاتے ہیں مجلس, وہ بڑے بڑے بینرز لگاتے ہیں. رجب میں اور ذیل میں ایک بامبے کے گروپ کو لیڈ کرتا ہے, ایک لندن کے گروپ کو لیڈ, سب لوگ آئے. اب کافی بڑا مجمع نیچے ڈائننگ ہال میں ہو جاتا. تو پہلی تقریر اس سال کی, ہر سال یہ جملے بولتا ہوں, اس سال کی پہلی تقریر رجب میں جب گیا تھا 13 رجب پڑھنے, تو میں نے کہا اتنے لوگ بیٹھے, 200-300 عورتیں مرد لڑکیاں لڑکے سب بیٹھے. یورپ کے بھی گروپس تھے, ہمارے انڈیا کے بھی گروپس تھے, پاکستان کے بھی گروپس تھے. میں نے کہا تم لوگ سب آئے, اتنی دور سے آئے, ہزاروں میل خرچ کر کے, ہزاروں میل سے آئے, ہزاروں روپے خرچ کر کے آئے. 3 دن مولا حسین کے پاس ہو, 4 دن مولا حسین کے پاس, 4 دن نجف اشرف میں ہو, قاسم ہے, سامرہ, اتنی بڑی بڑی زیارت کو آئے. میں نے کہا یہ کیا ہالیڈے پہ آئے ہو یا زیارت کو آئے؟ آپ نہیں سمجھ میں کیا بول رہا. بیک ہوم میں انڈیا پاکستان میں بچوں کو چھٹی ہے تو تم لوگ آئے, یا حسین سے ملنے آئے؟ ہالیڈے پہ آئے تو کہیں اور جانا تھا, ہالیڈے ریسورٹ نہیں ہے یہ. میں کیا بول رہا ہوں, یہ ہالیڈے کی جگہ نہیں ہے, چھٹیوں کی جگہ نہیں ہے کہ انڈیا پاکستان میں بچوں کو چھٹی ہے تو لیٹس گو ٹو کربلا. نو نو نو, یہ ہالیڈے ریسورٹ نہیں. تم حسین سے ملنے آئے ہو, تم امام علی سے ملتے. آپ کیا سمجھے جب کربلا میں کوئی جاتا تو کہ مولا حسین کو اطلاع نہیں ہوتی؟ بغیر ان کے پرمیشن کے انٹر نہیں ہو سکتے. صبح کے وقت فرشتے ایک باقاعدہ رجسٹر دیتے امام کو کہ آج یہ زائر یہ زائر یہ زائر یہ زائر یہ زائر آپ کے پاس آنے والا. لٹرلی امام آپ کے سلام کا جواب دیتے. سلام واجب نہیں ہے, جواب سلام واجب ہے. جب تم جا کے کربلا میں مولا حسین کے روضے پہ کھڑے رہ کے کہتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, تو حسین پلٹ کے جواب دیتا علیکہ السلام. جب تم جاتے تو مولا تم کو دیکھ کر اسمائل دیتے, مسکراتے, تم کو ویلکم کرتے, اے میرے زائر میرے پاس آ جا. تو میں نے کہا جو آئے ہو یہاں پہ کیا ہالیڈے پہ آئے ہو؟ تو لوگوں نے کہا نہیں مولانا ہالیڈے پہ تو نہیں ہے. دین آئی سیڈ کہ 14 دن جب تم یہاں رہو, امام علی کے بعد عورت مرد سب کو بول رہا, جب 14 دن تم کربلا مولا میں نجف اشرف میں مولا علی سے مل کے جب واپس جانا کراچی یا بامبے, تو تمہاری لائف میں اتنا چینج آنا, تمہاری زندگی میں اتنا بدلاؤ آنا,
تمہاری فکر میں اتنا بدلاؤ ہونا کہ جب تم وہاں جا کر ایئرپورٹ پہ اترو کراچی کے یا بامبے کے تو لوگ پوچھیں کہ یہ چینج کیسا آیا تو بولو حسین سے مل کے آ رہا. میں کیا بول رہا آپ سے؟ زیارت پریکٹس نہیں ہے. ہم واک کرتے ہیں نجف اشرف سے کربلا کی بہترین واک ہے. اس واک کو بولا جاتا کہ واک ٹو پیراڈائز، جنت کی واک ہے. واک ٹو پیراڈائز ہے نجف اشرف سے کربلا جانا. آلموسٹ 70-80 مائلس. ایک ایک قدم جو تمہارا اٹھنا، پلیز غور سے سنو، ایک ایک قدم جو تمہارا اٹھنا، ایک ایک سٹیپ جو اٹھنا نجف اشرف سے کربلا جانے کے لیے 90 مائلز کوئی مذاق نہیں. 90 میل کو تم کو واک کرتے. واک ٹو پیراڈائز. واک ٹو پیراڈائز ہے جنت کی واک. تم ٹورڈز جنت جانے. اس لیے کہ کربلا ایک جنت کا حصوں میں سے ایک حصہ ہے. کربلا وہ ہے کہ جہاں تمہاری ساری دعائیں قبول ہوتی. اگر یقین نہیں آ رہا تو عاشورے کے دن حر کو دیکھو. گناہ میں ڈوب کے آیا تھا نا، کیسے قبول ہوئی؟ اتنا بڑا اگزامپل ہمارے پاس حر کا. لیکن آیا کیسا وہ آج نہیں بولوں گا، کل کی مجلس میں آئے گی. اب آج تو چھیڑ رہا میں خالی. تو میں نے کہا اتنے دن تم یہاں رہ کے جا رہے، نجف اشرف سے کربلا جا رہے، 3 دن واک کرتے ہوئے جا رہے. اب میں پوچھتا آپ سے، دیکھیں میں ایک جنرل بات کر رہا، برا نہیں ماننا، بالکل برا نہیں ماننا. جو ممبر کا حق ہے وہ بول رہا، جو میں نے سنا، جو لوگوں سے بات کی تو اس پہ چلا. میں جنرل بات کر، پوری دنیا کے لوگ رہتے جو واک کر رہے ہیں، ہاتھ میں ٹیلی فون ہے، بات کیا کر رہے ہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ اگر واک کرتے ہوئے تم کسی کی غیبت کرتے ہوئے جا رہے تو وہ زیارت قبول ہو رہی. میں کیا بول رہا یار؟ واک کرتے ہوئے میں کسی مومن کی بات کر رہا. انڈیا سے مثال کے طور پہ یا پاکستان سے فون آئے کہ ان کے گھر میں ایسا ہو تو میں نے بڑا انٹرسٹ کے ساتھ سنا، اچھا اور کیا ہوا. پھر واک بھی چل رہی ہے. واک میں آپ چل رہے تو واک میں چلتے ہوئے کوئی مومن ایک دوسرے سے بات کر رہے تو کسی اور مومن کی میں بات کر رہا تو وہ زیارت ہو رہی، حسین راضی ہو رہے. میں نے یہی بات ابھی چہروں کے عرصے میں لندن میں جب گروپ جا رہا تو میں نے ان سے کہا کہ واک ایسے نہیں کرنا، واک ایسے کرنا. یہ تصور کر کے لکھنؤ سے میں لکھنؤ اس لیے بول رہا کہ میں لکھنؤ میں پڑھ رہا، بٹ آئی ڈونٹ مین کہ لکھنؤ والوں کے لیے بول رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، سب کے لیے بول رہا ہوں. گلوبل میسج دے رہا کہ ہم جب واک کرتے ہماری فکر کیا ہوتی، ہم کیا سوچ رہے، کیا بات کر رہے. اگر 3 دن تم تمہاری زبان سے کسی مومن یا مومنہ کے غیبت نکل جائے تو تم کیا سمجھ رہے؟ حسین راضی ہو رہے. اسی طرح یہاں پہ دیکھو، مجلسوں میں آ رہے، گھر سے نکل کے آ رہے. میں گھر سے نکل کے مجلس میں آ رہا ہوں اور مجلس میں آتے اگر میں کسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو واٹ از دا یوز آف مجلس؟ کیا فائدہ ہو رہا مجلس کا؟ دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ عبادتیں کیسے قبول ہوں گی؟ کربلا تو کربلا ہے. ایون یہاں پہ ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جا رہے، دوسری مجلس سے تیسری مجلس میں جا رہے تو چیک کرو کہ تمہاری زبان پہ کس کے بارے میں ذکر کر رہے، کیا کرنا ہے اور کیا کر رہے. اتنی جلدی ڈائجسٹ نہیں ہوتی. آج پہلی مجلس میں ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا، کل سے تو اور ڈیٹیل میں جاؤں گا. فائدہ کیا ہوگا یار؟ مجھے سمجھ میں نہیں. میں آپ یقین کرو، میں اب اپنی بات کیا بولوں، پوری دنیا گھوم کے لکھنؤ آتا ہوں، پورا پہلی محرم سے پورے ہر طرف پڑھ کے، ہر طرف کا ماحول میرے ذہنوں میں. میں نے تو ڈٹ کے ہر جگہ بولا، ہر ممبر سے بولا. اربعین سے پہلے اربعین کے بارے میں اور چینج آئے. I can show you the WhatsApp, I can show you the emails کہ کس طرح یوتھ میں چینج آیا UK میں. If you want to see, I will show you. 19 سال 20 سال 21 سال کی لڑکیوں نے واٹس ایپ کر کے بولتے کہ مولانا I've changed myself, I've started wearing hijab. ایک لڑکی کا چینج نہیں ہے، پوری نسل کا چینج ہے. کیا بول رہا ہوں میں؟ ایک لڑکی کا چینج نہیں ہے. اس نے حجاب اپنے لیے کیا. وہ اللہ اتنا کریم ہے، اللہ بولتا کہ اگر تمہاری اولاد، تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹی دین پہ عمل کرے گی تو میں اس کے ماں باپ کے گناہ معاف کر دوں گا. یار اس سے زیادہ مرسیفل اللہ اور کیا ہو سکتا کہ عمل کوئی اور کر رہا، اس کے بدلے میں اللہ ماں باپ کو معاف کر رہا.
اب سوچو اللہ یہ بولا کہ تم ایک بچی تو کرے، دین پہ تو عمل کرے، 1000 واقعات ہیں. عذاب آ رہا، باپ پہ عذاب، اور بولنے والا کوئی عام نہیں، اللہ کا رسول جس کو دشمن نے صادق کہا، ابو جہل نے صادق کہا، ابو جہل نے جس کو صادق کہا. اللہ کا رسول بول رہا، یہ عابد الرحمی نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا کہ اس لحد سے، اس گریب سے تیز چلو، اس قبرستان سے 1 منٹ نہیں رکنا. اصحاب سے کہا، پوچھا کیوں؟ تو کہیں اس پہ تو عذاب ہو رہے اس قبر. چلے گئے لوگ، 2 گھنٹے بعد واپس آئے. سرکار آ کے رک گئے. جو وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین ہے وہ آ کے رک گیا رحمت کے ساتھ. لوگوں نے کہا بھی 2 گھنٹے پہلے آپ کہہ رہے اس پہ عذاب والا تیز چلو اور آپ روک رہے ہو. مشہور جملہ رسول کا، کہا 2 گھنٹے پہلے باپ پہ عذاب تھا گناہ کی وجہ سے، لیکن ابھی اس کا بیٹا اس کی بیٹی 4 سال 4 مہینے 10 دن کی ہوئی تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا. اللہ نے کہا جس کی بیٹی مجھے رحمان اور رحیم کہے میں اس کے باپ پہ عذاب کیسے نازل کروں. کتنا کریم ہے، کتنا مرسیفل ہے. آپ امیجن کرو کہ بیٹی نے جب کہا تو اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ میرے باپ کو فائدہ پہنچے، اس لیے کہا کہ بسم اللہ کہنا ہے. لیکن اس کا کرم دیکھو کہاں گیا. اس نے کہا کہ میں نے اس کو بخش دیا. تو اگر عمل کرو گے، آج لڑکی عمل کرے گی، لڑکا عمل کرے گا، تو فائدہ ہم ماں باپ کا ہے. اور اگر تم اس پہ اسٹریس نہیں کر رہے، اس پہ زور نہیں دے رہے کہ بیٹا یہ کرو، تو پھر عذاب بھی تمہارے اوپر ہی ہے. جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ان چیزوں کو، ہم سوچ ہی نہیں پا رہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں. تو آپ مثال کے طور پر کربلا کی واک کوئی کرے 70 میل 80 میل 90 میل، اور اگر میں اپنی واک کو، اس لیے کہ دوستو آپ ایک چیز یاد رکھو، آپ کی واک شیطان کو پسند ہے. شیطان اس واک کو پسند کرتا ہے؟ آف کورس ناٹ. شیطان کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بندہ نیکی کرے، وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. اور اس نے کیا کہا؟ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. آپ سب کو معلوم ہے صراط مستقیم کیا ہے، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں. جب اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا تو اللہ نے کہا جو میرا بندہ ہوگا تو گمراہ نہیں کر سکتا، جو میرا ہوگا. رسول سے پوچھا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ مجمع بھرا ہوا مسجد میں اللہ کے رسول سے لوگوں نے پوچھا کہ واٹ از صراط مستقیم، کیا ہے صراط مستقیم؟ ہم سورہ الحمد میں بھی پڑھ رہے، اللہ بھی بول رہا کہ صراط. ایسے معلوم ہو رہا کہ اللہ کا رسول انتظار کر رہا. دیکھا کہ مسجد میں چاروں طرف دیکھا، مجمع بھرا ہوا، لیکن جس کو رسول دیکھنا چاہتا وہ چہرہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا. ارے یار، وہ چہرہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا. اللہ کا رسول کبھی خاموش نہیں پڑتا، جب کوئی سوال کرتا تو فوراً جواب دیتا. لیکن آج رسول خاموش، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ گزرے، چہرے پہ مسکراہٹ آئی. دیکھا کہ دروازے میں سے میرا مولا انٹر ہو رہا تو کہا ھذا صراط مستقیم. ایک سال بعد پڑھ لیں محمد وعلی. ایک اور پڑھ لیں آواز سے. اس وقت کہا کہ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم. اب تو کنفرم ہو گیا رسول نے کہا. تو اب آپ یہ بولو کہ صراط مستقیم نجف اشرف سے کربلا جانا کیا ہے؟ جنت کی واک ہے، واک ٹو پیراڈائز. ٹھیک ہے، ہم جنت کی طرف جانے اور غیبت کرتے ہوئے اگر کوئی جا رہا تو کسی کے بارے میں بات اسی انداز سے آپ گھر سے مجلس حسین میں آ رہے، میں کیا بول رہا یار، مجلس حسین میں آ رہے نا، تو آپ سب بہتر جانتے کہ حسین کی مجلس میں حسین کی ماں آتی ہے. یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا بلیو. بی بی آ رہے، تو میں مجلس میں آ رہا ہوں، میں کسی کے بارے میں بات کر رہا تو فرق کیا ہے؟ وہی بات ہوئی نا جیسے کربلا کی وہی بات ہوئی. پھر تمہاری عبادتیں کیسے قبول ہوں گی؟ افضل ترین عبادت ذکر حسین، ذکر اہل بیت. اس عبادت کو خراب کون کر رہا؟ ہمارے اعمال خراب.